الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدر مجلس، علماء کرام، ذمہ داران مسجد اور دیگر سامعین و سامعات، آج جو مجھے موضوع کیا ہے وہ ہے ازدواجی زندگی. موضوع انتہائی عام ہے، مطلق ہے، اس کے کئی گوشوں پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور موضوع یقیناً مشکل بھی ہے. مشکل اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس پر بولنا مشکل ہے، بلکہ اس کو صحیح ڈھنگ سے پیش کرنا اور لوگوں کو اس پر عمل کے لیے مائل کرنا یہ مشکل ہے. ضابطے بہت سے لوگ جانتے ہیں، اصول سب کو معلوم ہے، لیکن جو ہماری زندگی ہے، میاں بیوی کی زندگی، ازدواجی زندگی، یہ عربی لفظ ہے. زوج کہتے ہیں جوڑے کو، یعنی میاں اور بیوی والا جوڑا. میاں اور بیوی کی زندگی مثالی کیسے ہو سکتی ہے، سعادت مند کیسے ہو سکتی ہے، ہم اس رشتے سے محظوظ کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داریاں کیا ہیں. موضوع یقیناً اس لائق ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، اس لیے کہ جن کی نظریں خبروں پہ ہوتی ہیں، آپ دیکھیں گے بہت سارے علاقوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب نوجوانوں میں شادی کا رجحان گھٹتا چلا جا رہا ہے، بلکہ جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، جو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں اور اپنی اولاد کے رویے کی وجہ سے وہ بھی اپنا ایک المناک تجربہ بیان کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو ڈر لگنے لگا ہے کہ ایسی اولاد پیدا کر کے فائدہ کیا ہے کہ جو بڑھاپے کا سہارا نہ بن سکے، بزرگوں کی لاٹھی نہ بن سکے، جن کے لیے پوری زندگی خرچ کی ہے، آرام تج دیا ہے، نہ جانے کون کون سے جتن کیے ہیں، اور وہی اولاد نظریں پھیر لے جب عنایت کی ضرورت ہو، جب ان کی توجہ کی حاجت ہو، جب ان کی مدد کی ضرورت ہو، جب اولڈ ہاؤس ہی میں جا کے پناہ لینا ہے، جب دار بزرگاں ہی میں جا کے قیام کرنی ہے، تو پھر اتنے جھمیلے کیوں پالے جائیں؟ اولاد کے مسائل، ان کے کھلانے پلانے کے مسائل، بے رغبتی ہمارے رویے کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے. شادی کا مزاج گھٹتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے راحیت کے اس دور میں ضرورتیں لوگوں کی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اسلام کا جو نظریہ ہے وہ صرف خواہش کی تکمیل نہیں ہے. اسلام نے یہ مقدس رشتہ رکھا ہے تاکہ اسی کے ذریعے سے نسل کی بقا ہو اور انسانی تہذیب اور ثقافت کا عمل
سامنے آئے۔ ورنہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں جوڑوں میں، مرد اور عورت میں، ان کی جسمانی ساخت اللہ تعالیٰ نے الگ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی جنس سے، ایک ہی نسل سے سب کو بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، اور جوڑا بنانے کے بعد اللہ نے ان میں تشکیل کا سامان بھی رکھا ہے، یعنی مرد یہ طالب بھی ہے اور مطلوب بھی، ایسے ہی بیوی بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑا بنانے کے بعد ان میں ایک خاص قسم کا اشتراک بھی پیدا کر دیا، ایک خواہش پیدا کر دی ہے، دونوں کی ضرورتیں ایک دوسرے سے جوڑ دی ہیں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خواہش نہ پیدا کی ہوتی تو انسانی نسل کی بقا ممکن نہیں تھی۔ پیشاب پاخانے کی جگہ سے کس کو محبت ہو سکتی ہے؟ کون اس کے لیے جو ہے بے چین رہے گا، تڑپے گا، پریشان رہے گا، اپنی عزت داؤ پہ لگائے گا، اپنا مال برباد کرے گا، اپنی شخصیت مجروح کرے گا؟ لیکن نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ انسانی نسل کی بقا کے لیے یہ تڑپ اور یہ اضطراب اور یہ بے چینی ہونی چاہیے۔ اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا نہیں کیا کہ نسل کی بقا کے لیے اس کا انتظام کر دیا، جس میں اس کے تقاضے اور اس کی ضروریات پیدا فرما دی، ورنہ نسل کی بقا تو بھیڑ بکریوں کی بھی ہے۔ لیکن ہمارا امتیاز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں تہذیب اور ثقافت بھی سکھائی ہے، ہمارے رہنے سہنے کا انداز بھی طے فرما دیا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر کون سی ہوتی ہیں، کیسے ادا کرنا ہے، یعنی حقوق کو بھی ساتھ رکھنا ہے، بھی پوری کرنی ہے، تبھی جا کے یہ زندگی سعادت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی، یہ تعالیٰ نے ہمارا جو سسٹم اور نظام بنایا ہے، ہمارے جسم کے جو تقاضے متعین فرمائے ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری مصلحتیں رکھی ہیں، اور ان مصلحتوں کی تکمیل کیسے ہوگی، زندگی خوشگوار کیسے بنے گی، اسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی خط و خال متعین فرما دیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اور وہی ہے مول ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کو سے دو مختلف صنفیں پیدا کرتا رہا ہے، اور اتنے اعتدال اور اس توازن کے ساتھ کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عورتوں کا بحران سامنے آ گیا ہو، یا عورتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ ان کے لیے جوڑے دستیاب نہ ہوں۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے حصے میں صرف بیٹیاں رکھتا ہے، اس کے یہاں صرف اور صرف بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں صرف بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے، کچھ کو اللہ تبارک تعالیٰ نر اور مادہ دونوں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ غور کرنے والی اور سوچنے سمجھنے والی قوم کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نشانیاں بہت ساری رکھی ہیں۔ ایک ہی ماں کی کوکھ میں اللہ تبارک تعالیٰ جو مختلف صلاحیتوں اور جو مختلف جو ہے خاصیتوں کی شخصیتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ زبان ہے، اس کے آلات ہیں، اس کے وسائل ہیں۔ ہماری زبان ہے، ہمارے جبڑے ہیں، ہمارے دانت ہیں، ہمارا حلق ہے، ہماری حلق، ہمارا قوا، ساری چیزیں وہی ہیں، لیکن جب آواز نکلتی ہے
تو بالکل مختلف ہوتی ہے ایک دوسرے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اربوں انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن سب کی خلق الگ ہے، سب کا رنگ الگ ہے، سب کا فنگر پرنٹ الگ ہے، سب کے سوچنے کی صلاحیت الگ ہے، سب کی جسمانی ساخت الگ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اب یہ نشانی ہمیں دستیاب ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہم اسے جھیل رہے ہیں، برت رہے ہیں۔ اب اسے خوبصورت کیسے بنانا ہے، کیسے ہم اپنے گھروں کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں، اور کیسے ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس کا بھی اصول دیا ہے، اس کا ضابطہ دیا ہے۔ ہمارے دین میں اس کی رہنمائیاں موجود ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے جسے سنتے رہتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين۔ 4 بنیادیں ہیں نکاح کے وقت، جب رشتہ داریاں جڑتی ہیں تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ 4 چیزیں جو دیکھی جانے والی چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کو بنیاد بنایا ہے، اور یہ پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اگر کسی کو یہ 4 چیزیں دستیاب ہو جاتی ہیں، اگر کسی کو یہ 4 چیزیں مہیا ہیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ پیسہ بھی ہو، حسب و نسب بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، اخلاق اور کردار بھی ہو، دینداری بھی ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنیاد دینداری ہونی چاہیے، کسی کو پائیداری حاصل ہے۔ یہی دینداری ایسی ہے جو آخری وقت تک آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جمال کو بڑی بڑی حسیناؤں نے محفوظ یا بچا نہیں پایا ہے وقت کے ہاتھوں، کبھی نہ کبھی یہ رخصت ہو جائے گا۔ ایسے ہی مال و دولت بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، اور حسب نسب میں بھی کوئی آدمی کا کمال نہیں ہے، ذاتی محنت میں اس کا دخل نہیں ہے۔ لہذا بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینداری ہونی چاہیے، اسی دینداری کی بنیاد پر رشتے جڑنے چاہیے۔ اور مردوں یا لڑکوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی رشتہ ایسا آئے کہ تم اس کے اخلاق سے اور اس کی دینداری سے مطمئن ہو تو رشتہ داری کر دیا کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو فساد برپا ہو جائے گا، معاشرتی خرابیاں سماج میں بھر جائیں گی اور پریشان ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ ابھی اولاد آئی نہیں ہے، پلاننگ شروع ہو جانی چاہیے۔ ابھی انتخاب کا مرحلہ ہے، نبی کی ہدایتوں پر عمل ہو جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت تاخیر کر دیتے ہیں۔ ایک عالم کے پاس ایک صاحب گئے اور کہا کہ میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے، ابھی وہ دودھ پی رہا ہے، ابھی وہ رضی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی سے اس کے لیے پلاننگ شروع کر دوں۔ تب انہوں نے کہا تم نے بہت تاخیر کر دی ہے، یہ وقت نہیں ہے پلاننگ کا۔ اگر آپ اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اچھی اولاد کے خواہاں ہیں، تو اولاد کے آنے کے بعد پلاننگ نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس وقت آپ اپنے بچوں کی ماں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت سے پلاننگ ہونی چاہیے۔ انتخاب کے وقت ہی سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے وقت عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ خطبہ نکاح کے وقت جو 3 آیتیں پڑھتے تھے جسے خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اور ایسے ہی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو ان آیتوں پر اگر آپ غور کریں گے تو یہاں بھی خوشگوار زندگی کے خوشگوار زندگی کب ہماری زندگی کب ہوگی؟ جب ایک دوسرے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا،
اور ڈر دونوں کے دل میں چاہیے. صرف بیوی ڈرے اس سے کام نہیں بنے گا، صرف شوہر کے دل میں خوف خدا ہو اس سے بات نہیں بنے گی، بلکہ دونوں کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کا انتخاب فرمایا ہے. خطبہ حاجہ کے وقت اور نکاح کے خطبے میں بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھتے تھے. یہ اشارہ دیتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف دلوں میں بسا رہنا چاہیے. اللہ کے ڈر کے بغیر کوئی یہ سوچے کہ دنیا کا کوئی قانون انسان کو سدھار دے گا، دنیا کا کوئی ضابطہ یا پڑوسیوں یا رشتہ داروں کا کوئی خوف ہماری زندگی سنوار دے گا، تو یہ خام خیالی ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف دلوں میں ہونا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر دلوں میں ہونا چاہیے. تبھی جا کے آدمی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. ایک اور آیت ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں ایسی ذریت عطا فرما جو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بن جائے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، متقیوں کا رہبر بنا دے. متقیوں کی رہبری کیسے ہوتی ہے؟ اگر ایک اچھا گھر ہے، مثالی گھر ہے، تو اس مثالی گھر میں ایک قائد ہوتا ہے، ایک ذمہ دار ہوتا ہے. اور اگر گھر کے سربراہ کی باتیں مانی جاتی ہیں، چاہے بال بچے ہوں، اولاد ہوں یا بیویاں ہوں، یا گھر کے اور اس کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں، اگر گھر کے سربراہ کی بات مانتے ہیں یہ لوگ، تو گھر بہترین سمت میں گویا کہ چل رہا ہے، زندگی اچھی ڈگر پہ لگی ہوئی ہے اور زندگی سعادت مند ہے. یہ گھر جنت نظیر ہے، یہاں کوئی فساد نہیں ہے، یہاں کوئی بگاڑ نہیں ہے. اور سربراہ کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور جو اس کے ماتحت لوگ ہیں وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہونے چاہیے. تو ایک تو دنیا کا معاملہ ہوا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ انہی سربراہوں کے ماتحت محشر میں ان کی ضروریت کے افراد کو بھی جمع کرے گا. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ جب ہم وہاں امامت کر رہے ہوں، جب ہم وہاں سربراہی کر رہے ہوں، جب ہمارے ماتحت ہماری ضروریت ہو اور ہماری ضروریت کامیاب ترین زمرے میں شامل ہو، ایسی جماعت ہمارے ساتھ ہو جس پر رب کی نظر رحمت ہو، نظر کرم ہو، تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. لہذا ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ مولا کریم ہمیں ایسی ضروریت عطا فرما، ہمیں ایسی اولاد کا سربراہ بنا جو تجھ سے ڈرنے والی ہو، تیرا خوف دل میں رکھنے والی ہو اور متقی اور پرہیزگار ہو. تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے. اب ہم آتے ہیں میاں بیوی کے اختلافات کا جہاں تک مسئلہ ہے. ازدواجی زندگی میں جو ہمارے اختلافات ہیں، جو ہمارے اختلافات ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، اور اختلاف سب ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر گھر میں اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کا ہونا، علماء کہتے ہیں کہ اختلاف کا ہونا، ناراضگیوں کا ہونا، یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا صلح اور سمجھوتے کے اصولوں سے ناواقف ہونا ہے. ہم زندگی گزاریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے سوچ میں یا جن کی فکر میں سب کے سمجھنے کی سوچنے کا انداز الگ ہے، سب کی جسمانی خصوصیات اور ان کے بولنے کا اسلوب الگ ہے. تو جب ان تضادات سے بھری دنیا میں آپ جی رہے ہیں تو اختلاف تو ہونا ہی ہے، اختلاف سے آپ بچ ہی نہیں سکتے ہیں.
اگر آپ یہ سوچیں کہ اختلاف ہی نہ ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے، گویا کہ ایک آپ محال چیز کی خواہش کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، ازواج مطہرات کے معاملات میں بھی کبھی کبھی رنجشیں آئی ہیں، کبھی کبھی کچھ معاملات ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی خانگی زندگی میں اس طرح کے معاملات آئے ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے گھروں میں اختلاف ہی نہ ہو، ناراضگی ہی نہ ہو، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا آپ یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ کا جھگڑا ہے آپ کی بیوی سے، آپ کی ناراضگی ہے آپ کی بیوی سے، تو یہ کوئی بہت بری چیز نہیں ہے۔ بری چیز جو ہے، سب سے خطرناک چیز ہے، وہ یہ کہ آپ کو انداز ہی معلوم نہ ہو۔ آپ کے سامنے یا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آئی ہے، اسے برتنا ہے، اسے نبھانا ہے، لیکن آپ اس کا سلیقہ نہیں جانتے ہیں، آپ کیسے اسے برتنا ہے یہ نہیں جانتے ہیں، آپ نے سیکھا ہی نہیں، آپ کے دل میں تجسس آیا ہی نہیں، تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے اور یہ انتہائی بری چیز ہے۔ لہذا ہمیں یہ اسلوب اور انداز آنا چاہیے کہ کیسے ہم اختلافات کو ختم کریں۔ اختلاف کا اگر غور کریں یا باریکی سے اسے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اختلاف کی دو بنیادیں ہیں۔ کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں جو واقعی ہوتے ہیں، حقیقی ہوتے ہیں، یعنی جو بعض سبب ہوتے ہیں، جس کی کوئی بیس ہوتی ہے، جس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ اور ایک اختلاف ایسا ہے جو بلا وجہ ہو جاتا ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس اختلاف کو اہمیت دی ہی نہیں جانی چاہیے تھی، لیکن اختلاف دی گئی، اور اختلاف پر توجہ کی وجہ سے معاملہ انتہائی گمبھیر اور سنگین بن گیا۔ تو اگر ایسا اختلاف ہے تو اس اختلاف کو کہتے ہیں شیطانی اختلاف، یہ ابلیسی اختلاف ہے، یہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، شیطان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے۔ اب شیطان، آپ یہ نہ سوچیں کہ شیطان صرف جو ہے وہی شیطان ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، کبھی کبھی شیطان کا اور شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اتنا بڑا کام انجام دیا ہے کہ فرقت بینہ و بین اہلہ، کہ میں نے فلاں آدمی اور اس کے گھر والوں، اس کے بیوی بچوں کے درمیان نفرت ڈال دی ہے، انہوں نے جدائی پیدا کر دی ہے۔ تب یہ ہوتا ہے فَيَلْتَزِمُهُ، اسے سینے سے لگا لیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے نعم انت نعم انت، کہ شاباش تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو یہ دروازہ، یہ چیز ایسی ہے برائی جو شیطان کی پسندیدہ ہے، اس لیے ہم اس میں بہت جلدی پھنس جاتے ہیں اور برائیوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، گھریلو اختلافات میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس باب میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اور بہت زیادہ جو ہے دھیان دینا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور ہدایت یہ دی ہے کہ لوگوں، انسانی شیطانوں میں سے اگر ان کی برائیوں سے ہمیں بچنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ہم اپنے کانوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے گھریلو معاملات میں، سماجی معاملات میں، ہمارے کان میں جو بات ڈال دی جاتی ہے وہ بالکل مشاہدے کی طرح ہم اسے مان لیتے ہیں، حالانکہ یہ ضابطہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا اگر کوئی فاسق آدمی، بطور خاص اگر کوئی فاسق آدمی ہے جو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جو بس آگ لگاتا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، اگر وہ آدمی کوئی خبر لے کر آتا ہے تمہارے پاس فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے کوئی بات تسلیم مت کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے تمہارے خلاف یہ بات کہی تھی تو آپ اس آدمی سے مل لیجئے، اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے تمہارے اوپر یہ تبصرہ کیا تھا تو آپ جا کے ملاقات کر لیجئے، آپ تحقیق کر لیجئے، تفتیش کر لیجئے، بغیر تحقیق کے کوئی بات تسلیم مت کیجیے، افواہوں پر دھیان مت دیجیے، بدگمانیاں دلوں میں مت پیدا کیجیے۔
اور یہ اصول ایسا ہے کہ اگر اس پر آپ کاربند ہو جائیں گے تو آپ کے آدھے سے زائد مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اچھا، اختلاف کی ایک دوسری وجہ یا دوسری قسم یہ ہوتی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باوجہ یا با سبب اختلاف ہے، یہ بے وجہ نہیں ہے، یہ غیر حقیقی نہیں ہے، بلکہ حقیقی اختلاف ہے۔ تو اگر حقیقی اختلاف ہے تو آپ یہ سوچئے کہ حقیقی اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، اسے کم تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بالکل ختم کر دیں ایسا ممکن نہیں۔ حقیقی اختلاف کو جھیلنا یا اسے برتنا، اسے کم کرنا، یہی ہمارے سیکھنے کی چیز ہے، یہی ہنر ہمیں آنا چاہیے، یہی سلیقہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور یہ انداز ہمیں بطور خاص نبوی اصولوں کے مطابق ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ اختلاف کبھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جميع الارض، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا اور اسے ایک جگہ سے نہیں اٹھایا، بلکہ مختلف مقامات سے اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ذرات لیے، اسی لیے فجاء منهم الابيض والاحمر والاسود وبين ذلك، اسی وجہ سے ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گورے پیدا ہوتے ہیں، جو لال پیدا ہوتے ہیں، جو کالے پیدا ہوتے ہیں، اور جو ان دونوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں السهل والحزن، کہ کچھ نرم دل ہوتے ہیں، کچھ بہت سخت دل ہوتے ہیں، بڑے غضبناک ہوتے ہیں، غصہ بات بات پہ اتنا شدید آ جاتا ہے کہ وہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جس ماحول میں آدمی رہتا ہے، جس ماحول میں عورت یا بچی یا بیوی رہتی ہے، اس ماحول سے بھی وہ چیزیں سیکھ لیتی ہے۔ انسانی طبیعتوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ بہت سراق ہوتی ہے، چرا لیتی ہے چیزیں۔ جس سماج میں آپ رہیں گے وہاں کی کچھ نہ کچھ چیزیں غیر شعوری طور پر آپ کے اندر آ ہی جائیں گی۔ اب اگر کسی گھرانے کی کوئی ایسی بچی ہو جس کا باپ چیختا چلاتا ہو، بے پناہ غصے والا ہو، جس کے بھائی بھی ہمیشہ بات بات پہ غضبناک ہو جاتے ہوں، غصہ ہو جاتے ہوں، جس کے چچا اور چچاؤں کا بھی یہی حال ہو، تو آپ اس کی لڑکی سے امید نہیں رکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت متحمل ہوگی۔ اس لیے کہ جس سماج میں جس گھر کی پرورش ہوئی ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس نے سیکھا ہی ہوگا، نہ چاہتے ہوئے ہی کچھ نہ کچھ چیزیں اس کی منتقل ہو گئی ہوں گی۔ تو اگر ایسی خاتون سے آپ کا سابقہ پڑ جائے تو آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان مت ہوں، آپ اس کی غصے والی باتوں کو نارمل لیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کے مزاج میں داخل ہے۔ اپنے غصے اور اس کے غصے کو، اپنے چیخنے اور اس کے چیخنے کو ایک ہی کیٹیگری میں مت رکھیے۔ ایک دلچسپ بات جو ہے ایک پروفیسر کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر سے رات کو آواز بہت آتی ہے، تو کہا دیکھیے بات ایسی کچھ نہیں ہے، آواز کا کوئی اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے، نارمل بات ہے۔ میری بیوی جب ناراض ہوتی ہے تو گلاس اٹھا کے پھینکتی ہے، مجھے مارتی ہے، اور اگر لگ جاتا ہے تو وہ ہنستی ہے، اور اگر جب مجھے نہیں لگتا ہے تو میں ہنستا ہوں۔ تو اس طریقے سے ہنسی خوشی کے ساتھ ہماری زندگی چل رہی ہے۔ تو یہ ہنسی خوشی اگر آپ اس کو نارمل سمجھ لیں، اگر آپ تیار ہو جائیں ذہنی طور پر کہ ہاں مجھے اس کا سامنا کرنا ہے، تو انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ کبھی کبھی سماج میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہماری پرانی گاڑی ہو جاتی ہے تو جلدی اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے، کک مارتے رہیے گاڑی چالو نہیں ہوتی ہے، تو ایسے رشتوں کی گاڑی بھی کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے، اس کو دھکا دینا پڑتا ہے، چاہے باپ کی حیثیت سے آپ تھوڑا دھکا دیں یا رشتے دار کی حیثیت سے، سال دو سال تھوڑا سا دھکا دیتے رہیے، انہیں سمجھاتے رہیے، ضرورت ہو تو انہیں ڈراتے رہیے، حاجت پڑے تو انہیں ترغیب دلاتے رہیے۔ اور بیشتر رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں ذرا سا گڑبڑ ادھر ادھر دائیں بائیں ہوتے ہیں،
لیکن جب ایک بار دھکا دے کے انہیں اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے تو زندگی کی سڑک پہ وہ سر پر دوڑنے لگتے ہیں، پھر وہ بھول ہی جاتے ہیں اختلافات وغیرہ، بال بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کے رہنے سہنے کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا معاملہ، اور گاڑی الحمدللہ صحیح ڈگر پہ چل پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب آپ نفسیات سے آگاہ ہوں گے، جب آپ سوچیں گے کہ ہر مسئلے کو اب مجھے ڈیل کرنا ہے اور مجھے ہر معاملے کو حل کرنا ہے۔ اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے جو غصے کی وجہ سے ہمارا معاملہ بہت بگڑ جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ اچھی باتیں سکھا دیجیے، آپ مجھے کچھ بھلی باتوں کی وصیت فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اور مجھے بتائیے، پھر آپ نے کہا لا تغضب، تیسری درخواست پر پھر آپ نے کہا لا تغضب۔ شاید وہ غصے والے رہے ہوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات جب ہوتے تھے تو آپ کا جواب سامنے والے کے بدلنے کی وجہ سے جواب بھی آپ کا بدل جاتا تھا۔ کچھ لوگ آتے کہتے تھے کہ ای الاعمال احب الی اللہ یا رسول اللہ، سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے اللہ کی نظروں میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہیں کہتے تھے الجہاد فی سبیل اللہ، کہیں فرماتے تھے بر الوالدین۔ تو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف ہوتا تھا۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ لا تغضب لا تغضب لا تغضب، 3 دفعہ فرمایا۔ سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک 2 لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور جھگڑا شدت اختیار کر گیا، گالی گلوچ تک نوبت آ گئی۔ ایک شخص کا چہرہ تو لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور اس کے جو گردن کی نسیں ہیں وہ کھول گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ انی اعلم کلمۃ لو قالها لوجد عنه لذهب عنه ما وجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، ایک نسخہ میں جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لے گا تو اس کی ساری بیماری دور ہو جائے گی، پورا غضب چلا جائے گا، اس لیے کہ شیطان کے کچوٹا لگانے سے اس کے دل میں آگ بھڑکانے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا، غصہ چلا جائے گا۔ تو اگر آپ کی بھی کیفیت کبھی ایسی ہو جائے، آپ کا بھی چہرہ کبھی سرخ ہو جائے، آپ کے گردن کی نسیں بھی کبھی کھول جائیں، تو پھر نبوی نسخہ کیا ہے؟ آپ جو ہے اس میں کوئی اقدام مت کیجیے۔ غصے کی حالت میں آپ اندازہ کر لیجیے، اتنی لمبی عمر ہے، تجربہ ہوا ہوگا سب کو، غصے کی حالت میں جتنے فیصلے آپ نے کیے ہیں بعد میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑا ہے۔ تو پھر ایسا اقدام آپ کرتے کیوں ہیں کہ جس کے لیے آپ کو خود جو ہے ندامت کا سامنا کرنا پڑے؟ غصے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ غصے میں آپ یہ سوچیے کہ مجھے نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے نہ کوئی اقدام کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب یا عند الغضب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہادر وہ آدمی نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقی بہادر وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت سنبھال لے جائے۔ تو غصے کے وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو میں رکھیے، اور یہی سب سے بڑی بہادری ہے۔ اگر غصے میں آپ نے اپنا آپا کھو دیا، غصے میں آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا، تو ندامت کے سوا اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ غصہ کیسے دور ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ تو یہ بتایا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ وضو کر لیجئے، اور اگر آپ کا وضو سے بھی کام نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اپنی حالت تبدیل کر لیجئے۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو پھر ایسی صورت میں بیٹھ جائیے، اگر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ لیٹ جائیے، اور انشاءاللہ آپ کا غصہ دور ہو جائے گا۔ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے جلدی آپ غصے سے چھٹکارا حاصل کر لیں اتنا ہی بہتر ہے۔
गुस्से से छुटकारा जितने जल्दी पालें और हालात को उसके नॉर्मल सतह पे ले आए, फिर उसके बाद अपना दिमाग चलाएं, फिर उसके बाद अपनी जबान खोलें, फिर उसके बाद आप कोई फैसला करें, फिर उसके बाद आप कोई इक़दाम करें। जब आप नॉर्मल सतह पर आ जाएं तब, चाहे इसके लिए वुज़ू की जरूरत हो, चाहे इसके लिए दुआ और अज़कार की हाजत हो, वो करने के बाद ही आप दूसरे स्टेज पर आइए। और ये सारी चीजें इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, एक हदीस है, इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, कि समझदारी और बुर्दबारी और मतानत ये सीखने से आती है। जरूरी नहीं कि हम कहें हमारी फितरत में यही है, हमारे मिजाज में यही है। आप बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हैं। सकरात के बारे में कुछ लोगों ने ये लिखा है, बहुत बड़ा फलसफी था, आप जानते हैं, यूनान का। इसके बारे में कुछ लोगों ने लिखा है कि इसने कहा कि मैं जो सबसे खराब खातून है यूनान में, सबसे बेकार, सबसे गजबनाक, सबसे बदतमीज और सबसे बदखुल्क, मैं उसी से शादी करूंगा। और उससे शादी किया। कहा इसलिए मैंने शादी किया इससे, ताकि मैं इससे इल्म और बुर्दबाजी सीखूं, ताकि मैं सब्र करने की सलाहियत, मेरे सामने जब हर पोजीशन और हर मरहला सब्र आजमूदा होगा तो मैं सब्र का पहाड़ बन जाऊंगा, सब्र का इमाम बन जाऊंगा। बात बात पे सब्र करना है, सुबह सब्र करना है, शाम सब्र करना है, खाने पीने के मामले में सब्र करना है, ओढ़ने पर सोने में सब्र करना है। तो जाहिर है अगर इतना साबका मुझे सब्र से पड़ेगा तो मुझसे बड़ा साबिर और कौन हो सकता है। तो ये जो है, कुछ लोग असलाफ के बारे में, असलाफ के बारे में ये आता है कि उनके गुलाम जो है, वो लोग चाहते थे कि हमारा गुलाम ऐसा हो जो बिल्कुल अक्खड़ किस्म का हो, बिल्कुल बदखुल्क हो, और वो आए, बदखुल्की करे, हमें गुस्सा दिलाए और हम सब्र की आदत अपने अंदर पैदा करें। लोगों ने पूछा कि ऐसा गुलाम आप लोग क्यों चाहते हैं? तो कहा इसीलिए चाहते हैं ताकि हम अपने नफ्स की तरबियत कर सकें, और इल्म और बुर्दबारी का जब तक साबका नहीं होगा तब तक सीख नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसी कैफियत रहेगी तो हमारे अंदर सब्र आएगा, और सब्र की आदी बनाना नफ्स को ये आसान हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जो है एक और चीज, औरत की जो फितरी कमजोरी है, फितरी कमजोरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसके अंदर कुछ फितरी कमजोरियां हैं और उसका भी लिहाज रखना होगा खानगी जिंदगी में, इज़्दिवाजी जिंदगी में। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस्तौसू बिन्निसाई खैरा फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना अन दिलइन व इन अअवज शैइन फ़ी दिलइ अअला फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, मेरी वसीयत अब ख़वातीन के ताल्लुक से ये है कि भलाई को लाज़िम पकड़े रहो, और ये जान लो कि ये टेढ़ी पिछली से पैदा की गई है। पिछली का जो बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है वो सबसे ज्यादा टेढ़ा होता है। आप ये सोचें कि इसे सीधा करके ही रहूंगा तो फिर उसे तोड़ बैठोगे, और उसका तोड़ना तलाक दे देना है। यहाँ हमारे लिए नसीहत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को समझाया है, मर्दों को खिताब किया है, तो मर्दों की जिम्मेदारी बढ़ गई, इसलिए कि मर्दों की सूझबूझ ज्यादा है, इनका तजर्बा ज्यादा है। मर्दों पर अक्ल का गलबा होता है इजमाली तौर पर, और औरतों पर जज्बात का गलबा होता है। तो घरों को संभालने, मामलात को डील करने में मर्द का ज्यादा दखल होता है। इसीलिए जब मियाँ बीवी का झगड़ा हो तो ज्यादा जो है, अगर आपको समझाने के लिए बुलाया जाए फैसले के लिए, तो आप ज्यादा जो है मर्द को समझाने की कोशिश करें कि अगर वो संभल गया, अगर वो सुधर गया, अगर वो आज़्म कर लिया तो इंशाअल्लाह मामलात आसान हो जाएंगे। औरत तो जज्बाती है, वो तो थोड़ी देर में अभी नाराज हुई है, थोड़ी देर में खुश हो जाएगी, सारी चीजें भूल जाती है। थोड़ा सा आपने नाराज किया, आपके सारे एहसान भुला देगी कि जिंदगी भर अच्छाई कभी इस आदमी से मैंने पाई ही नहीं। लेकिन अगर खुश हो गई तो आपकी तारीफों के पुल बांधने लगेगी। तो अल्लाह तबारक तआला ने मर्दों को खिताब किया है, मर्दों को कहा तुम ही समझदार हो, समझदारी तुम्हें दिखानी पड़ेगी, तुम्हें अक्ल का गलबा हासिल है, तुम्हें अक्लमंदी बतानी पड़ेगी, और तुम्हें मामले को डील करना है।
تمہیں ہم نے قوام بنایا ہے، تم گھر کے سربراہ ہو، لہذا سمجھداری تمہیں دکھانی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ نہیں اب بیوی کو میں سدھار کے ہی رہوں گا، اسے سیدھا کر کے ہی رہوں گا، ویسے ہی جیسے میں چاہتا ہوں اسی طرح سے بنا کے رہوں گا، تو یہ ناممکن چیز ہے۔ غلطیوں کے ساتھ قبول کرنا سکھایا گیا ہے ہمیں۔ لا یفرق مؤمن المؤمنہ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے، اگر ایک حرکت ناپسند ہے تو دوسری ادا پسند بھی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت غلطیوں اور گناہ کا پلندہ ہو، غلطیاں ہو سکتی ہیں اور اس کے اندر بھلائیاں بھی ہوں گی، اچھائیاں بھی ہوں گی۔ اسی لیے تو ہوتا ہے خراب سے خراب عورت کے بارے میں آپ لوگ سماج میں دیکھتے ہوں گے کہ اتنے جلدی جدائی نہیں ہو پاتی ہے، شکایتیں رہتی ہیں شوہر سے لاکھ، لیکن اگر آپ بیوی سے پوچھیں کیا طلاق چاہتی ہو تو وہ نہیں کہے گی نہیں میں طلاق نہیں، وہ کہے گی میں طلاق نہیں لوں گی، اس لیے کہ جو اس سے فائدہ مل رہا ہے، جو اس کی اچھائیاں، اس کی نظروں میں بھی اچھائیاں زیادہ ہیں، اسی لیے تو اس سے جڑا رہنا چاہتی ہے، اسی لیے تو نہیں چاہتی ہے کہ سلسلہ ختم ہو جائے، دوری ہو جائے، جو چیز اس سے مل رہی ہے وہ اسے پسند ہے۔ لہذا آپ یہ کبھی مت سوچئے کہ کوئی مرد یا کوئی خاتون غلطیوں کا پلندہ ہے۔ آپ غلطیوں کے ساتھ قبول کیجئے، آپ خامیوں کے ساتھ قبول کیجئے، اور ایک دوسرے کے جذبات اور ان کی جو ہے سمجھ بوجھ کے تفاوت کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ ایک اگلی چیز ہے، نمبر میں نہیں بتایا، نمبر جو بھی ہو، بہرحال اگلی چیز یہ ہے کہ خواتین کے اندر یا ان کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں ماننا نہیں چاہتی ہیں، غلطیاں منوانا چاہتی ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ غلطی میری ہی ہے، انہیں معلوم ہے خطا میری ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی زبان سے وہ کبھی نہیں کہنا چاہیں گی کہ میں نے غلطی کی ہے، میری غلطی تھی۔ تو یہ دریا دلی آپ دکھا دیجیے، اسے کہتے ہیں میجیکل ورڈ، جادوئی الفاظ، کہ ہاں میری غلطی ہے۔ اگر آپ نے میری غلطی ہے کہا، اپنے دوست سے ہی کہا ہو، اپنے رشتے دار سے کہا ہو، اپنے پارٹنر سے کہا ہو، تو آدمی ٹھنڈا ہو جائے گا، ہاں، اور اس کا اثر بہت تیزی سے ہوگا۔ تو اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو اگر مرد نے یہ کہہ دیا کہ ہاں چلو جانے دو میری غلطی ہے، تو معاملہ فوراً جو ہے نارمل ہو جائے گا۔ تو عورتوں کے مزاج میں یہ چیز ہے، لہذا اگر اتنی سی بات پہ معاملہ حل ہو جانے والا ہے تو پھر اس پر عمل کرنے میں ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ ایک دوسرے کے مزاج کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جان ایک ہے کام انیک ہے۔ ہمارے رہن سہن کا جو اسٹینڈرڈ ابھی بن گیا ہے، آپ کبھی سوچئے دادا پردادا کے زمانے میں اتنی بھاگ دوڑ نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو لائف اسٹائل تھی وہ بہت محدود کر رکھی تھی، بہت زیادہ خواب نہیں تھے، بہت زیادہ خواہشات نہیں تھی، بہت زیادہ اس کے لیے اسباب اور وسائل نہیں جمع کرنے تھے۔ گھر سے کبھی کبھی دن میں یا 2-4 دن میں کبھی 1-2 مطالبات ہو جاتے تھے۔ ابھی تو مطالبات کی اتنی بھرمار ہے کہ زبان سے وہ بتا ہی نہیں سکتی ہیں، آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے واٹس ایپ پہ لکھ کے پوری بھیج دو، لسٹ بنا کے، اس لیے کہ بھول جائیں گے۔ مطالبات اتنے ہیں، زندگی کی ضروریات اتنی ہیں، ہم نے اپنی لائف اسٹائل ایسی بنا رکھی ہے کہ ہم ایک کام کرنے جاتے ہیں اس میں 4 کام نکل آتے ہیں، اور پھر بھی گھر پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ابھی 3 کام باقی رہ گئے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی پوزیشن ہماری بن گئی ہے تو ظاہر ہے ہم جس سماج کو جو معاشرہ ہے، جو سماج ہے، جو چلن ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو اب ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے میں ایک دوسرے کے مزاج اور اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور یہ سوچیں کہ یہ جو معاملات ہیں اب انہیں ہمیں خود جو ہے پورا سماج بدلا نہیں جا سکتا ہے، زندگی کا رہن سہن تبدیل اکیلے نہیں کر سکتے ہیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں جھیلنی ہیں تو کم سے کم سامنے والے کا لحاظ، ہوتے ہیں اس میں بہت غلطی کرتی ہیں، ان سے چوک ہوتی ہے،
शौहर बाहर से आया हुआ है, हफ्ता का हफ्ता आया हुआ है, न जाने किस किस से लड़ के आया है, किस किस को मार के आया है, किससे मार खा के आया है, कितनी गालियां सुन के आया है। इन्हें इससे कुछ मतलब नहीं है। शौहर जैसे ही कदम रखता है घर में, फौरन अपने कड़क लबो लहजे में वही मुतालबा कि जाओ ये ले आओ, जाओ वो ले आओ। ऐसे में क्या करेगा शौहर? जाहिर है नाराजगी होनी है। कभी कभी छोटी छोटी बातें होती है, मामूली सी बात होती है, बड़ी बन जाती है, इसलिए कि मौका महल का हमने ख्याल ही नहीं किया है। मर्दों से भी गलती होती है, ऐसी बात नहीं है, औरत हकीम आती है। रिश्तेदार आए हुए थे, 10 लोगों का खाना बना के खिलाइए, लेकिन इन्हें एहसास नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें जहन में रखनी चाहिए। मामूली मामूली बातें कभी कभी बड़ी बन जाती हैं। मियाँ बीवी निकले हैं, दावत खाने जा रहे हैं, और जो है शादी हाल में जाना है, गाड़ी स्टार्ट हो गई, हंसी खुशी बैठे हैं, कोई झगड़ा नहीं था, कोई इख्तलाफ नहीं था, लेकिन बस बात गिफ्ट के ताल्लुक से शुरू होती है। पता चला कि फला रिश्तेदार भी आ रही हैं, तब अब इनको लगा कि नहीं, गिफ्ट थोड़ा महंगा होना चाहिए था। अब शौहर बेचारे ने 500 का इन्होंने कहा था और इसने 400 का खरीदा, अपनी जेब का ख्याल रखा। अब बात वहां छिड़ गई कि देखो, मैं इसीलिए कह रही थी कि वो 500 वाला गिफ्ट ले लो, लेकिन तुम तो हर बात कंजूसी दिखाते हो, वकीली करते हो, और इस बार भी वही सेकंड दर्जे का गिफ्ट तुमने फिर खरीदा है, मुझे देना है। अब यहीं से बात शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बात चलती है। अभी शादी हाल पहुंचे नहीं है, झगड़ा बढ़ते जा रहा है। छोटी सी बात थी, गिफ्ट की बात थी, 400 और 500 का मामला था, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते अचानक बीवी तैश में आती है और कहती है, इससे बेहतर था मुझे लाते ही नहीं, घर ही पे छोड़ दो मुझे। शौहर भी इतना फरमाबरदार निकलता है कि फौरन गाड़ी मोड़ देता है घर। अब बीवी को घर लेके आ गया है, जाहिर है बिरयानी की खुशबू उधर महसूस हो रही है। पता है कि हमारी फला सहेली आने वाली थी, उससे भी मुलाकात करनी है, फला रिश्तेदार से मुलाकात से महरूम रह गई, तो अब ये तो आपे से बाहर हो जाएगी। अब झगड़ा यहाँ से असल शुरू हो जाता है। अब ये मैदान जंग का अखाड़ा बन जाता है। बात तो छोटी सी थी, मामूली सी बात थी, लेकिन उसे हम नहीं संभाल सके, या उसे मुनासिब मकाम पे या सही जगह पर हम बयान नहीं कर सके। अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त बचा है, इसलिए मैंने कुछ नुक्ते यहाँ और नोट किए थे। अब मैं अगले नुक्ते की तरफ आता हूँ। एक चीज और है कि आप ये देखते हैं कि जो इज़्ज़वाजी जिंदगी होती है, उसे खुशगवार बनाने में सिर्फ आप ये सोचें कि वसूल और ज़ाब्ता, उसी से घर की हालत सुधर जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हर जगह ज़ाब्ते नहीं चलते हैं, हर जगह वसूल नहीं चलता है, कहीं कहीं कुर्बानी देनी पड़ती है, कहीं ईसार देना पड़ता है, ईसार का मुजाहरा करना पड़ता है। कुर्बानी दीजिए, ईसार का मुजाहरा कीजिए और हुस्ने सुलूक बरतिए। आजकल देखिए एक फैशन बना हुआ है। फैशन क्या है? फैशन ये है कि औरतें कहती हैं कि देखिए, फला की खिदमत मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपके माँ बाप की खिदमत मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या आपके बच्चों को दूध पिलाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी खिदमत, आपका कपड़ा धुलना, आपका खाना बनाना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, शरई जिम्मेदारी, दीनी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो अब हर जगह अगर जिम्मेदारी ही देखी जाए, तो अब अगर बीवी ये मुतालबा कर रही है, तो शौहर ये कहने लगे कि ठीक है, घर में जो सोफा रखा हूँ ये मेरी दीनी जिम्मेदारी नहीं है, सोफा उठा के फेंक दो। जो एसी मैंने लगवा रखी है ये मेरी दीनी जिम्मेदारी नहीं है, वो भी खत्म करो। सिंगल बेडरूम में रह सकती हो, डबल बेडरूम की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब अगर सिर्फ वसूल और ज़ाब्ता देखेंगे, कुर्बानी और ईसार नहीं देखी जाएगी, तो भी मामला खराब होता चला जाएगा। लिहाजा ज़ाब्ते और वसूल कम देखिए, जिम्मेदारी और मसूलियत निभाने की कोशिश कीजिए, कुर्बानी देना सीखिए। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वाति ज़िल क़ुरबा हक़्क़ा, और दूसरे मकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफ़ा। तो अब जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके हुकूक अदा करने हैं, करीबी रिश्तेदारों के हुकूक अदा कीजिए। अगर आपके दिल में ईमान मौजूद है, जर्रा बराबर भी ईमान मौजूद है, तो आप मेहमानों की तवाज़ो और उनकी ज़ियाफ़त करेंगे।
ان کی میزبانی آپ کریں گے۔ یہاں ان دلیلوں یا ان نصوص سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مہمانوں کی میزبانی کرنا، علماء کہتے ہیں ایک دن کم سے کم اس کی میزبانی کرنا یہ واجب ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر مہمان کوئی آیا ہے تو ایک دن اس کی ضیافت میزبان کے ذمہ ہے، تو یہ دینی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس دینی ذمہ داری کے باوجود بھی کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں، کتنی ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جو اس سے کتراتی ہیں، اور لوگ بھی بہت سے بدخلق اور بد اخلاق ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کھلے عام اپنے قریبی رشتہ داروں سے کہ دیکھو جب میرے گھر آؤ تو بریانی پاؤ تو اسے بھی کھا لو، نمک روٹی پاؤ تو اسے بھی کھا لو، اور اگر یہ بھی نہ پاؤ تو چپ چاپ خاموشی سے چلی جاؤ۔ یہ بدخلقی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ شریعت کی نگاہ میں جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ ذمہ داری بغیر نگاہ کام نہیں چلنے والا ہے۔ تو ذمہ داریاں اپنی محسوس کریں اور قربانیاں دیں، کبھی کبھی دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیں۔ ہر وقت اصول اور ضابطے نہیں چلتے ہیں۔ حسن اخلاق کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، حسن کردار کی ہمیں درس دیا گیا ہے، لہذا اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کچھ ایسے اصول جو سرسری میں نے جمع کیے، میرے ذہن میں جو آیا ترتیب بے ترتیب جس انداز سے بھی، اب اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں بہترین خانگی زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اختلافات ہیں، جو سماج میں انتشار ہے، بگاڑ ہے، اسے تو دور فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں دین پر کاربند کر